بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ان کتہ حواس ان المادیات، پیج 25۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم، تیسری جلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 3، پیج 25۔ انقلاب آئے گا رفتار سے، مایوس نہ ہو، بہت آہستہ نہیں ہے جو بہت تیز نہیں۔ دنیا میں وہی شخص ہے تہذیم کے قابل، جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو۔ ان کتہ حواس میں ان المادیات، انسان کے تمام محسوسات اور مدرکات بواسطہ یا بلا واسطہ اس کے حواس خمسہ یعنی سائمہ، باصرہ، شامع، ذائقہ اور لامسہ سے ماخوذ ہیں، جن کے کام بترتیب سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور ٹٹولنا ہے۔ اسی طرح انسان میں 5 قوائے دماغ بھی ہیں، جن کے نام حس، مشترک، خیال، وہمہ، حافظہ اور متخیلہ ہیں۔ ان قوائے خمسہ کے متفرق کام ہیں۔ اس مشترک تو آلات حواس کا خزانہ یا لیٹر باکس ہے۔ انسان کو اپنے 5 حواسوں کے ذریعے سے جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ سیدھا حس مشترک میں جا کر منتبہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر خیال میں جمع ہو جاتا ہے اور وہاں محفوظ رہتا ہے۔ وہمہ وہ قوت ہے جو اپنے اس گزشتہ محفوظ خزانہ مدرکہ بار بار جائزہ لیتی ہے اور اس پر احکام جاری کرتی رہتی ہے۔ مثلاً دور سے ہم نے ایک زرد سیال شے دیکھی ہے، پہلے سے ہمارے خیال میں شہد کی صورت محفوظ ہے۔ اس زرد سیال شے کو دیکھتے ہی ہم نے کہہ دیا یہ شہد اور میٹھا ہوتا ہے، یہ شہد اور میٹھا ہوتا ہے۔ یہ وہمہ کا کام ہے۔ حافظہ میں قوت وہمہ کے مخزوفات جمع رہتے ہیں، اور متخیلہ، جس کا دوسرا نام مفکرہ بھی ہے، اس قوت دماغی کو کہتے ہیں جو مدرکات خیال کی ترکیب و تحلیل کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ نئی نئی شکلیں اور عجیب غریب صورتیں سینما سور متحرکہ کہ تماشا کی طرح، یعنی جیسے سینما میں اب ڈرامہ دیکھتے ہیں کہ تماشا کی طرح ہمارے ذہن کے سامنے لاتی رہتی ہے۔ کبھی دوسر کا انسان بنا کر کھڑا کر دیتی ہے، کبھی 2 سر کا انسان بنا کر کھڑا کر دیتی ہے، کبھی بے سر چلتا پھرتا انسان مشاہدہ کراتی ہے، کبھی پرستان کی سیر کراتی ہے، اور کبھی عالم قدس میں جانے کے لیے پر تولتی ہے۔ ذہن کو ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت دم میں طے کرا دیتی ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہی ہماری دوسری آنکھوں کے سامنے جو ہنگامہ فکر و خیال برپا ہو جاتا ہے وہ اسی کا کارنامہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں شامل کر رہے ہیں ہم، یعنی ویلاگ نمبر 4 میں، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔